بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 190 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبیدۃ الملیکی وكانت له صحبة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابه رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ ترجمہ ہے، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کے معاملے میں سستی اور تغافل نہ برتو۔ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے صبح و شام اس کی تلاوت کرو، اس کی تعلیمات کو عام کرو، اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اس پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دنیا میں اس کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل قرآن، قرآن مجید کے معاملے میں سستی اور غفلت نہ برتو۔ دوسری بات، جیسے اس قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے ویسے صبح و شام اس کی تلاوت کرو۔ تیسری بات، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرو۔ چوتھی بات، اس قرآن مجید کے علاوہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ پانچویں بات، اس قرآن مجید پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چھٹویں بات، دنیا میں اس قرآن مجید کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش مت کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اہل قرآن سے خطاب کیا ہے کہ اے اہل قرآن۔ اہل قرآن سے مراد کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، یعنی قرآن والے مراد ہے، یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن مجید کے پیغام کو اپنے دل میں اتار کر اس کو لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ رکھنے والے اور اس پر ذوق و شوق سے عمل کرنے والے، وہی ہیں اہل قرآن۔ اس حدیث میں ان لوگوں کو جو قرآن مجید سے اپنی خاص نسبت رکھتے ہیں ایک مکمل ضابطہ ملتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکیمانہ انداز میں بنیادی اصولوں اور پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتوسد القرآن، قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو محض زینت یا رسمی حیثیت نہ دو کہ اس قرآن مجید کو شادی بیاہ کے موقع پر صرف جہیز کا ایک ایٹم، ایک حصہ مت بناؤ، اور نہیں صرف تعویذ گنڈوں کے لیے اس قرآن کو استعمال کرو۔ قرآن مجید تو مستقل طور پر ہدایت اور عمل کا پیغام ہے اور ہماری زندگی کا ایک قیمتی اور قابل عمل دستور ہے۔ یہ کوئی نمائشی کتاب نہیں ہے کہ اس کو زینت کے طور پر کسی اونچی جگہ پر رکھ کر چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرو، یعنی قرآن مجید کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اچھی آواز کے ساتھ اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھ لو، بلکہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اور رات ہو یا دن اس قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑ لو۔ اور تیسری بات یہ کہ اس قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرو۔ یہ قرآن صرف اپنی ذات کی ہدایت اور صرف اپنی ذات کی اصلاح کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس قرآن مجید کو اپنوں میں، پرایوں میں، سب کے درمیان میں عام کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے اطراف و اکناف میں وہ برادران وطن ہیں جن تک ہم نے ابھی تک قرآن مجید کے پیغام کو نہیں پہنچایا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو ان تک پہنچائیں۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو خوش الہانی سے پڑھو، یعنی دلی جذبات کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے خوف و خشیت کے ساتھ پڑھو۔ پانچویں بات یہ کہ جو کچھ ہدایات اور احکامات قرآن مجید میں ہیں ان پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، تاکہ اس غور و فکر کے نتیجے میں ہم سب کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اور چھٹویں بات یہ کہ قرآن مجید کا بدلہ دنیا ہی میں وصول کرنے کی نیت نہ کرو کہ اس کا بدلہ تعریف کر کے لینے کی کوشش کی جائے کہ ہم قرآن پڑھیں، لوگ ہماری تعریف کریں اور ہم خوش ہو جائیں، اس کی جزا ہم کو دنیا ہی میں مل جائے، بلکہ ٹارگٹ یہ ہو، نشانہ یہ ہو کہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہم کو ملے، قرآن مجید کے ذریعے آخرت کا اجر حاصل کیا جائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔